السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف الرحمان۔ ناظرین، کل رات کو زلفی بخاری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور کیا ان کے استعفیٰ دینے کی وجہ کیا ہے، اصل وجہ اس کے پیچھے کیا چھپی ہے، اور اس کے علاوہ کیا اس کا تعلق راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل سے ہے، یا انہوں نے خود ہی استعفیٰ دیا یا ان سے استعفیٰ مانگا گیا، اور راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی انکوائری رپورٹ میں کہ کس کس کے نام سامنے آئے ہیں، اس تمام تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کروں گا ناظرین۔ اور اس سے سب سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، زلفی بخاری نے کل رات کو استعفیٰ دیا، اور زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں جب تک راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی شفاف تحقیقات سامنے نہیں آ جاتی، اور ان لوگوں کے نام سامنے نہیں آ جاتے جو اس میں ملوث تھے، اور راولپنڈی رنگ روڈ کے سکینڈل میں زلفی بخاری کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کا نام لیا جا رہا تھا۔ جو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں تو زلفی بخاری کا نام کا ذکر ہی نہیں تھا، لیکن میڈیا پر زلفی بخاری کا نام لیا جا رہا ہے، اور ان کو ایک کیمپین کا حصہ بنایا گیا۔ ایک زلفی بخاری کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ غلام سرور خان صاحب کا بھی نام کیمپین میں لیا جا رہا ہے، اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہے خواہ مخواہ اس معاملے میں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کا ایک جو روڈ ہے، یہ رنگ روڈ، اس کو بننا تھا 36 کلومیٹر تک لمبا، لیکن اس کو 66 کلومیٹر تک لمبا کر کے کہا جا رہا تھا کہ زلفی بخاری اور غلام سرور خان صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جو اب راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے، اس انکوائری رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ اس میں دو نام سامنے آئے ہیں۔ ایک سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود صاحب ہیں، اور دوسرے توقیر شاہ صاحب۔ ان دونوں کے نام اس میں سامنے آئے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو لکھا ہے انکوائری رپورٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کیے اور کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، اپریل میں ہی عمران خان صاحب نے اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا، اور پھر کچھ دن بعد ہی اس پروجیکٹ کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی اور اس انکوائری رپورٹ کو بنایا گیا۔ اور یہ جو زلفی بخاری کا نام گھسیٹا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے ناظرین۔ یہ ایک جو ان کے قریبی ساتھی ہیں زلفی بخاری کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انٹرنل رفٹس ہے پارٹی کے اندر، جو پارٹی کے اپنے ہی لوگ ہیں جو ان کی ٹانگیں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے کیوں؟ ناظرین، جو دیکھتا ہے جب ایک شخص کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں تو وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون خاموش ہے۔ اور جو زلفی بخاری ہیں وہ عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی ہیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بنی گالہ میں زلفی بخاری کی جتنی زیادہ ایکسیس ہے اتنی ایکسیس اور کسی شخص کی نہیں ہے۔ اور اب زلفی بخاری صاحب جانتے ہیں کہ ان کی جو ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تاکہ جب اس راولپنڈی رنگ روڈ کی تحقیقات مکمل ہو جائیں، ان کے نام سامنے آ جائے تو وہ اپنے عہدے پہ واپس آ سکیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ غلام سرور خان صاحب کا بھی نام جو لیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کل ایک دھماکے دار پریس کانفرنس کی ہے رات کو، اور انہوں نے اس میں ایک اینکر کو بھی کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک اینکر میرے لیے خلاف ویڈیوز بناتا ہے اور مجھ پر الزامات لگاتا ہے، تو میں اس اینکر کو نوٹس بھجواؤں گا، اور اس اینکر کو اپنے جو ہے ثبوت دینے ہوں گے مجھ پر الزامات لگانے کے۔ تو یہ ایک انہوں نے کانفرنس کی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جو غلام سرور خان صاحب کا کہا جا رہا ہے راولپنڈی رنگ روڈ میں کہ ان کا بھی ہاتھ ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، تو جو راولپنڈی رنگ روڈ کی جو اب ہاؤسنگ سوسائٹی کو جگہ دے دی گئی ہے وہ بہت پہلے کی بات ہے، ابھی اس پروجیکٹ سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ وہ کسی وقت میں غلام سرور خان کے قریبی لوگوں کے پاس تھی، لیکن اس کو پھر ہاؤسنگ سوسائٹی کو بیچ دیا گیا تھا، اور یہ اس پروجیکٹ کو شروع ہونے سے بہت سے پہلے کی بات ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ غلام سرور خان صاحب کا اس تمام معاملے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی ان کا اس کے ساتھ لنک نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو خواہ مخواہ اس معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو زلفی بخاری ہیں، زلفی بخاری اب جانتے ہیں کہ ان کو کون گھسیٹ رہا ہے اس معاملے میں، ان کی اپنی پارٹی کے ہی لوگ ہیں جو آپس میں آپسی لڑائی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو آپسی لڑائی ہے اس میں بھی ایک اور زمین کا معاملہ ہے جس کے تھرو جو ہے اب زلفی بخاری کو اس میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور زمین کی لڑائی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے زلفی بخاری کو اس راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، جو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں 3 لوگوں سے، وہ بھی ایک انکوائری رپورٹ بنوائی گئی تھی
نہ کہ بنائی ہے اس میں 3 لوگوں کو کہا گیا دستخط کرنے کے لیے، جس میں سے ایک نے دستخط کیے اور 2 نے دستخط کرنے سے انکار کیا، جس میں ایک ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق صاحب تھے اور دوسرے اے سی اٹک تھے۔ جب انہوں نے دونوں نے اس دستخط کرنے سے انکار کیا تو ان کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا، کیونکہ ناظرین صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک رپورٹ جو ہے ایک دباؤ ڈال کر بنائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اب جو یہ رپورٹ ہے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل ہے، جو یہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو دے دیا گیا اور اب آگے جو تحقیقات کرے گا وہ اینٹی کرپشن کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی تمام اپڈیٹس آئیں گی راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل سے کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس کی جو اپڈیٹس آئیں گی اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں، بہت بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے اس تحقیقات کے بعد، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔